یہ ایشو نہیں ہے کہ ایک آرگنائزیشن جو ہے نا وہ پورے دنیا کے مسئلے حل کرتے, ایسا نہیں ہے. وی نیڈ مینی پیپل ٹو اسٹیپ اپ اینڈ ٹیک رسپانسبلٹی فار دس. تو جہاں پہ ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں مہنگائی کی, ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں سیلاب کی, ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں کہ ویسے ایک جو ہے نا انریسٹ اور سول آپ کہہ لو کہ لوگوں کے اندر ایک سینس آف پینک ہو جاتا ہے جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ بھائی اب کیا ہوگا, بیکاز یہ جو فیئر آف دی ان نون ہے نا یہ بڑا شدید فیئر ہے. اٹس اے فیئر آف انسرٹنٹی اینڈ دس میکس پیپل ویری اینکشیس, اینڈ وین پیپل آر اینکشیس دے اینڈ اپ ڈوئنگ تھنگس وچ نارملی یو وڈنٹ ایکسپیکٹ ان سویلائز سوسائٹی کی ہوگا. جب لوگ اینگزائٹی میں ہوتے ہیں, فیئر میں ہوتے ہیں, دین عجیب و غریب قسم کے واقعات ہوتے ہیں. اور ابھی میں ریسنٹلی کچھ خبریں میں نے دیکھی ہیں اور میں حیران تھا کہ یار مطلب ویئر آر وی گوئنگ, اینڈ سم ٹائمز بلیو می واچنگ دا نیوز اور ریڈنگ دا نیوز میکس یو سو ڈپریسڈ. ابھی ریسنٹلی ایک شخص ہے, اس نے اپنی بچی کو قتل کیا اور اس کو اس نے یعنی پٹخ کے مار دیا, اس کو قتل کر دیا. اسی طرح سے کچھ اور واقعات ہے کہ ایک عورت نے اپنے بچوں کو جو ہے قتل کر دیا بیکاز آف فیئر آف پاورٹی, اینڈ آلسو بیکاز یو نو ان کو یہ لگتا ہے کہ ڈاٹر از اے بیڈ انویسٹمنٹ اینی وے, یو نو کہ یہ اگر ہماری بیٹی ہوگی تو اس نے تو نہ کام کرنا نہ کچھ کرنا, یہ تو یعنی کسی اور گھر چلی جائے گی. اور یہ وہی تھنکنگ ہے جو زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے پاس ہوتی تھی, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی سخت وعید کے ساتھ یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ اس دن جو ہے نا اللہ تعالیٰ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, اللہ تعالیٰ اس فیمیل انفنٹ چائلڈ سے پوچھے گا, سوال کرے گا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ تجھے کس گناہ کی وجہ سے مارا گیا تھا, اس لیے کہ تو بیٹی پیدا ہوئی تھی. اسے بھی دیکھیں نا, یعنی ایمان کی کمی ہے نا, جیسے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, یعنی غربت کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو. نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ, ہم تجھے بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے. I mean what are you worried for, تم کیوں یعنی رزق دینا تمہارا کام نہیں ہے, ہمارا کام. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ کانسیپٹ ہی ٹھیک ہو جائے نا کہ رزق آتا کہاں سے, بیکاز وی بلیو کہ وی ارن دا رزق فار آور چلڈرن. دا مور چلڈرن وی ہیو دا مور برڈن وی ہیو آف دی ارننگ, یو نو. سو اٹس ناٹ آن اس, اٹس اللہ سبحانہ تعالیٰ which gives who gives you from the provision. اس میں سمجھنے والی بات بھی یہی ہے کہ دیکھیں جب رزق سارا اللہ کے ہاتھ میں, جب زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں, جب ہماری ساری خیر جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں, جب عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے, تو آپ صرف یہ فکر کریں کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے. حالات اوپر نیچے ہوں گے, یہ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے قرآن مجید میں. یہ کہاں کہا قرآن میں یا حدیث میں کہ یہ دنیا جنت ہے اور یہاں پہ تمہیں ساری اشیاء ملیں گی اور تم جو ہے نا الفردوس میں ہوگے, ایسا تو نہیں ہے. دنیا میں تمہیں آزمایا جائے گا, من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین, تمہیں ہر طرح سے آزمایا جائے گا, لیکن دیکھنا یہ تمہیں سے صبر کرنے والے کون ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی بھی مشکل یا مصیبت یا پریشانی آتی ہے وہ پرماننٹ نہیں ہے آپ کے اوپر. سیلاب آیا, یہ نہیں کہ قیامت تک یہ سیلاب رہے گا, انشاءاللہ یہ بہت جلد ختم ہو جائے گا. دوسری بات یہ مہنگائی اوپر نیچے ہوتی ہے, یہ چیزیں ہوں گی بٹ یہ ختم ہو جائیں گی. یعنی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر مشکل کے ساتھ آسانی آ جاتی ہے. تو آپ سب سے پہلے ایز اے مسلم یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں, آپ بالکل ٹینشن نہ لیں, آپ اپنے سکون سے وہی کام کریں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے, اینڈ اللہ ول میک اے وے فار یو. رزق میری جاب میں نہیں ہے, رزق میری فیکٹری میں نہیں ہے, رزق میرے بزنس میں نہیں ہے, رزق میرے کھیتوں میں نہیں ہے, رزق اللہ کے ہاتھ میں. یہ سارے اسباب ہیں. آپ اپنی فیلڈ کو دیکھ کے کہتے ہیں یار اتنی بڑی فیلڈ ہے میری, اس دفعہ تو جو ہے نا اتنے ملین کا فائدہ ہوا ہی ہوا. بھائی اللہ تعالیٰ چاہے سیلاب سے اڑا دے اس کو, کہاں گیا آپ کا اتنی بڑی انویسٹمنٹ. آپ نے کہا جی میں فلاں پلازا بنا رہا ہوں, میں فلاں چیز بنا رہا ہوں, اللہ نے وہاں زلزلہ ڈال کے اس کو ختم کر دیا, آپ کیا کر لیں گے. تو توکل اللہ پہ ہونا چاہیے کہ میں کچھ نہیں ہوں بھائی, میں کچھ بھی نہیں ہوں, سب اللہ کو, سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے. اور پھر ساتھ میں وہ ان دعاؤں کا اہتمام کرنا جو خاص طور پہ رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہیں, میرے خیال سے اس کا بہت اہتمام ہونا چاہیے. بالکل مطلب وی شوڈ سیک دس نالج, میں سمجھتا ہوں کہ وہ یاد کریں, اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں. اچھا وہ دعائیں کہاں سے آئی ہیں, کوئی مین میڈ چیزیں ہیں؟ نہیں بھائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں, اسی مقصد کے لیے بتائی ہیں, اسی دنیا کے لیے بتائی ہیں کہ بھائی یہ دنیا میں جب یہ صورتحال پیدا ہوگی اور رزق کی تلاش جو ہے وہ سب کو زیادہ ہوگی, ارج زیادہ ہوگی, تو پھر یہ دعاؤں سے رزق میں اضافہ کرو. اور مسلمان کبھی بھی ڈپریس اور مایوس ہو ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ جیسے ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عجب الامر للمؤمن, کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے, یعنی امیزنگ ہے. اگر پریشانی آ گئی ہے تو ہمارا کام ہے کہ ہم صبر کریں, اس کا بھی ہمیں اجر ملے گا. تو اور اگر ہمارا وہ ٹارگٹ ہی وہ جنت اور جہنم کا ٹارگٹ ہی نا ہمارے وہ ذہن سے باہر نکل جائے, تو وہ سب سے زیادہ تکلیفوں میں مصیبتوں میں زندگی گزارنے والا شخص جب اس کو ایک لمحے کے لیے جنت میں ڈالا جائے گا نا, وہ کہے گا کہ کبھی میں نے زندگی میں پریشانی دیکھی نہیں. یہ ہے آپ کی زندگی, دنیاوی زندگی. ریلائنس کا مسئلہ مجھے لگتا ہے تھوڑا سا آ جاتا ہے
کہ ہم یہ بلیو کرنے لگ جاتے ہیں کہ جو ہم ارن کرتے ہیں نا وہ ہم کرتے ہیں. یعنی توکل کا پہلو جو ہے نا وہ کمپرومائز جو آپ نے بات کی ہے نا دیٹس ویری امپورٹنٹ. اور اس میں جو باٹم لائن ہے وہ یہ کہ حرکت میں برکت ہے. آپ حرکت کریں. آپ کو یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ آپ توکل کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ گھر میں بیٹھ جاؤ آسمان سے من و سلوا نازل ہوگا, ایسا نہیں ہے. حرکت کریں. آپ کوئی بھی حق حلال کی روزی روٹی کا بندوبست کریں اپنے لیے, کوئی جاب ہے, کوئی بزنس ہے, کوئی انویسٹمنٹ ہے, کچھ بھی کریں. باقی توکل اللہ پہ. بھائی دیکھو میں نے اپنی طرف سے محنت کی, ایک بزنس میں انویسٹ کیا, انشاءاللہ الرحمن امید ہے کہ اس میں سے اچھا پروفٹ آئے گا. میں نے اپنی طرف سے ایک جاب کے لیے اپلائی کیا, انشاءاللہ امید ہے کہ مجھے اچھی سیلری ملے گی اور یہ برقرار رہے گی اور میری جاب سیکورٹی بھی ہوگی, یا کوئی اور ایسا کام ہے. تو آپ نے اپنے اینڈ پہ کوشش ضرور کرنی ہے, باقی پھر اللہ پہ آپ چھوڑ دیں.